ویلکم بیک۔ آغاز کرتے ہیں اہم خبر کے ساتھ کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوگی یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ وکیل الیکشن کمیشن کی ریاست کو نوٹس جاری کرنے تک فیصلہ دینے کی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ آج دن 11 بجے سنایا جائے گا۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوگی یا نہیں، یہ فیصلہ آج ہوگا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ یہ محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ وکیل الیکشن کمیشن کی ریاست کو نوٹس جاری کرنے تک فیصلہ دینے کی مخالفت۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، 11 بجے کا ٹائم مقرر ہے، کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی، چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں جو سزا ہوئی تھی اور اس وقت وہ اٹک جیل میں قید ہیں، کیا ان کی اس کیس میں سزا معطل ہو پائے گی یا نہیں؟ کیا وہ آج جیل سے رہا ہوں گے یا نہیں؟ اس چیز کا فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کرے گا، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری شامل ہیں۔ اس کیس کی بات کریں تو مجموعی طور پر 5 سماعتیں ہوئی ہیں۔ پہلی سماعت جب 5 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد گرفتاری ہوئی تھی، تو نیکسٹ ویک میں ہی پہلی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی تھی اور نوٹسز جاری کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کو، اور تقریباً 2 ہفتے بعد یہ کیس مقرر ہوا تھا۔ اور جیسے ہی 2 ہفتے بعد اس کی ہیئرنگ ہوئی تو پہلی سماعت میں الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے عدالت سے مزید 2 وقت کا وقت دینے کی استدعا کی گئی، اور انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج ہی انہیں وکیل مقرر کیا گیا ہے، اس لیے کیس کے ڈاکومنٹس پڑھنے کے لیے انہیں وقت درکار ہے۔ تاہم چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی مخالفت پر عدالت نے صرف 2 دن کا ٹائم دیا۔ پھر گزشتہ جمعرات کو جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے، جس میں سردار لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر شامل تھے، انہوں نے اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کیے، اور جمعرات کی شام کو الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے اپنے آرگومنٹس کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے تقریباً 1 گھنٹہ اپنے دلائل دیے اور سماعت نیکسٹ ڈے یعنی فرائیڈے تک ملتوی ہوئی، اور فرائیڈے کو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی بی نہیں ہوتی، لیکن عدالت نے اس کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس دن سماعت رکھی۔ تاہم الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویز، ان کے معاون وکیل کی جانب سے عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا کہ امجد پرویز کی طبیعت ناساز ہے، اور ڈاکٹرز کی جانب سے الیکشن کمیشن کے وکیل کو 2 دن کے بیڈ ریسٹ کی انہوں نے ڈاکٹرز نے سجیشن دی ہے۔ اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کے بھرپور احتجاج کے باوجود بینچ کی جانب سے اس کیس کو منڈے تک ملتوی کیا گیا، اور گزشتہ روز جب اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی تو تقریباً 4 گھنٹے طویل یہ ہیئرنگ تھی، جس میں 3.5 گھنٹے تک الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے آرگومنٹ دیے گئے۔ ان کی جانب سے مزید وقت دینے کی بھی استدعا کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ مزید پوائنٹس پر اپنے آرگومنٹس بینچ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ شارٹ سنٹینس کا معاملہ ہے، تو اس لیے آپ اپنے دلائل اسی پر محدود رکھیں، ابھی مرکزی اپیل پر ہم نے سماعت کرنی ہے، تو مزید جو بھی آرگومنٹس آپ نے دینے ہیں وہ آپ اس پر دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کل یہ سماعت کنکلوڈ ہوئی تھی، اور بینچ کی جانب سے پہلے تو یہ آبزرویشن دی گئی تھی، ریمارکس دیے گئے تھے کہ اس پر فیصلہ آج ہی آ جائے گا، تاہم بعد میں عدالتی عملے کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس درخواست کا جو فیصلہ ہے وہ منگل کی سنایا جائے گا، یعنی کہ آج ہی اس کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے۔ 11 بجے کا وقت مقرر ہے۔ شکریہ آپ کا عمران۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ تحائف کی نیلامی سے متعلق کیس کی سماعت آج ہونے جا رہی ہے۔ توشہ خانہ تحائف کے حوالے سے نیا قانون توثیق کے لیے صدر پاکستان کے پاس ہے، ایسا بتایا گیا عدالت کو ڈیپٹی اٹارنی جنرل کی جانب سے۔ اب تک سماعت میں کیا کچھ ہوا ہے جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عامر، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو وفاقی حکومت گزشتہ دور حکومت میں جب تحائف نیلام کیے جا رہے تھے توشہ خانہ کے، تو مخصوص افراد کو نیلامی میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ اس اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس اقدام کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ تمام لوگوں کو توشہ خانہ میں نیلامی میں شرکت کی اجازت ہونی چاہیے۔ توشہ خانہ سے تحائف لینے کا جو معاملہ تھا، جب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو جسٹس اجاد الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جو
توشہ سے تحائف لینے کا طریقہ کار ہے اس سے متعلق قانون نیا بن چکا ہے جو صدر مملکت کے پاس دستخط کے لیے موجود ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی تک دستخط نہیں کیے گئے صدر مملکت کی طرف سے، جس پر عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف لینے پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف مخصوص افراد ہی توشہ خانہ سے تحائف لے سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی پاکستانی شہری توشہ خانہ سے تحائف لے سکتا ہے اور جو ہائیسٹ بڈر ہوگا، جو نیلامی میں سب سے زیادہ بولی دے گا، اس کا حق ہونا چاہیے، یہ کہا جسٹس اعجاز الحسن نے۔ اس موقع پر جسٹس عطر مند اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو توشہ خانہ میں تحائف ہوتے ہیں یہ عوام کی ملکیت ہوتے ہیں، لہٰذا عوام ہی اس تحائف کو خریدنے کے اہل ہیں اور ہر شخص کو اجازت ہونی چاہیے۔ عامر، یہ تو سماعت جاری ہے، ابھی یہ بتائے گا کہ نیب ترامیم کے حوالے سے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر آج اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے، آج دن 11:45 پر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کریں گے، آج اہم سماعت کرے گا اور قوی امکان ہے کہ آج یا تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا یا جو دوسری تجویز بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے دی گئی تھی کہ اس معاملے کے اوپر بھی فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جائے، جو نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ہے، اس کا بھی آج فیصلہ ہونے کا امکان ہے، لہٰذا دن 11:45 پر چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ بینچ سماعت کرے گا، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کو جو پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے کی گئی تھی ان ترامیم کو چیلنج کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ جو ترامیم تھی یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی اور یہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ترامیم کی گئی تھی پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے، لہٰذا ان کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا جائے۔ مجموعی طور پر 48 سماعتیں ہو چکی ہیں اور 20 سماعتوں میں جو وکیل تھے وفاقی حکومت کے مخدوم علی خان انہوں نے دلائل دیے، 26 سماعتوں پر خواجہ حارث جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے انہوں نے دلائل دیے اور گزشتہ سماعت پر اس وقت اہم موڑ آیا جب جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد اب اس کیس کے لیے بھی فل کورٹ بینچ تشکیل دینا ضروری ہے۔ تاہم اس موقع پر عدالت نے یہ کہا توشہ خانہ کیس میں نیب نے آج جو طلب کیا ہے بشرا بی بی کو، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹس؟ جی بالکل، توشہ خانہ سے جو تحائف لیے گئے سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ کی طرف سے اس کیس میں نیب انکوائری کر رہا ہے اور نیب نے اس سے پہلے بھی سابق جو خاتون اول ہیں بشرا بی بی ان کو طلب کیا تھا، وہ پیش نہیں ہوئی تھی اور آج پھر انہیں طلبی کا سمن جاری کر دیا گیا ہے نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کی طرف سے اور یہ کہا گیا ہے کہ آج 29 اگست کو ہر صورت وہ نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں کہ توشہ خانہ سے جو انہوں نے تحائف حاصل کیے اور وہ تحائف پھر مارکیٹ میں فروخت کر دیے گئے۔ تو آج بشرا بی بی کو بھی نیب کی جانب سے طلب کیا گیا ہے توشہ خانہ کیس میں۔ عامر، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ دوسری جانب بجلی کے بھاری بلز پر احتجاج میں تیزی، شہر شہر مظاہرے، مہنگائی کی دہائیاں، لاہور، ملتان، فیصل آباد، بہاول نگر سمیت دیگر شہروں میں بجلی بلز میں ٹیکسز کی بھرمار پر احتجاج، بل جلا دیے گئے۔ راولپنڈی میں مظاہرین نے گرڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کیا، بل جمع کرائیں گے اور نہ ہی گھروں سے بجلی کا کنیکشن کاٹنے دیں گے، مظاہرین کا اعلان۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ 2 وقت کی روٹی کمائیں، کرایہ دیں یا ہزاروں روپے بجلی کے بل بھریں، شہری حکومت کے خلاف آگ بگولا ہو گئے۔ ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری، سول سوسائٹی، مزدور طبقہ اور دکانداروں سمیت تاجر برادری سب سڑکوں پر، شہر شہر احتجاج اور ریلیاں نکالی گئیں۔ لوگوں نے بجلی کے بل جلا دیے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، پشاور، بہاولپور، شیخوپورہ اور مردان سمیت دیگر شہروں میں احتجاج کے دوران بجلی کے بلوں میں اضافہ، نامنظور کے نعرے۔ جہانیہ میں 10,000 بل ادائیگی کے بعد گھر میں فاقوں کے باعث 4 بچوں کی ماں نے خودکشی کر لی۔ متوفیہ کے شوہر قاسم نے بتایا کہ بل ادائیگی کے بعد گھر میں راشن کے لیے پیسے نہ تھے، بچے 2 روز سے بھوکے تھے، بل گھر کی اشیاء فروخت اور قرض لے کر ادا کیا۔ بیوی بھوکے بچوں کی وجہ سے پریشان تھی، کام پر گیا تو اس نے زہریلی گولیاں کھا لی۔ بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، مہنگائی ہائے۔ ملتان میں بجلی کے اوور بلنگ پر لوگوں کا گھنٹہ گھر چوک میں احتجاج، خواتین بھی شامل، بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی۔ حیدرآباد میں تاجروں نے احتجاجن دکانیں بند کر دی۔ موٹر وے M4 پر گوجرا انٹرچینج کے قریب احتجاج کیا۔ بہاول نگر، چشتیاں اور فقیروالا میں شہریوں نے بجلی بل جمع کرانے سے انکار کر دیا۔ مالا کنڈ، کندیاں، دینا، سوابی، چیچاوتنی، پنڈ دادن خان، دنیا پور، پنڈی بھٹیاں اور وہاڑی میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होने जा रहा है। काबीना इजलास में बिजली के बिलों और महंगी बिजली पर अवामी रद्दअमल का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से जवेद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जवेद, इससे पहले 2 इजलास हो चुके, उनमें कोई नतीजा क्या सामने आया, क्या तजवीज़ दी गई और आज क्या तजवीज़ ज़ेर गौर आएंगी? जी देखें, ये बड़ा जो मामला है वो बिजली के बिल्स और बिजली के नर्ख हैं, उससे मुतालिक आज जो वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है कुछ ही देर में, उसमें ये एजेंडा में ज़ेर गौर लाया जाएगा। और जो ज़राए ने हमें बताया है कि जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है जिसमें जो वापडा के मुलाजमीन अफसरान और जो साबिक मुलाजमीन और अफसरान हैं और जो मुताल्लिका जो इदारे हैं वापडा से, उनको जो मुफ्त यूनिट फ्राहम किए जाते हैं, उससे मुतालिक मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है वो आज वफाकी काबीना के इजलास में लाई जा रही है, जिसमें आज ये तय कर लिया जाएगा कि उस पॉलिसी के तहत जो मुलाजमीन हैं उनको जो मुफ्त यूनिट्स हैं उनकी फ्राहमी के हवाले से या तो उनकी तनख्वाहों में उसका रकम जो है एडजस्ट की जाएगी या फिर उन्हें एक हद तक जो है वो मुफ्त यूनिट्स लेने के हवाले से ये पॉलिसी वज़े की जाएगी। दूसरी जानिब जो रीबेसिंग की जाएगी, जो टैरिफ है माह अगस्त से जो है इसका आगाज़ होगा, इस हवाले से भी काबीना का एजेंडा में शामिल किया गया है कि जो स्लैब हैं उसको एक बार फिर बहाल कर दिया जाए, जैसा कि पहले था कि 300 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनको एक स्लैब के तहत एक रेट नर्ख लगाए जाते थे और उसके बाद जो यूनिट इजाफी होते थे उस पर दूसरा नर्ख लगाया जाता था। तो इस हवाले से जो स्लैब्स हैं उनमें भी तब्दीली लाई जाएगी। इसी तरह से 8 नुकाती एजेंडा है जिस पर वफाकी काबीना ने आज गौर करना है, जिसकी मंजूरियाँ ली जानी है, जिसमें जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसकी आउटसोर्सिंग के हवाले से जो मामला है उस पर भी आज गौर करेगी वफाकी काबीना। और इसी तरह से हांगकॉन्ग एग्जामिनेशन अथॉरिटी के माहदे से मुतालिक भी वफाकी काबीना मंजूरी देगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो वोकेशनल ट्रेनिंग 8 निकाती एजेंडा है जो जारी किया गया है। जावेद, शुक्रिया आपका। और आइस्को की तरफ से बिजली के बिल्स के इकसात का ऐलान। आइस्को कवानीन में बिजली के बिल्स पर इकसात का निज़ाम पहले से मौजूद है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ेशान यूसुफजई से। आपको बताएं कि आइस्को की तरफ से बिजली के बिल्स के इकसात का ऐलान। आइस्को कवानीन में बिजली के बिल्स पर इकसात का निज़ाम पहले से मौजूद है। आइस्को ने रीजन में बढ़ते किस्तों के बाद तारीख में तोसी की भी तजवीज़ की है और बिजली के बिल्स के इकसात का ऐलान भी किया गया है। ज़ेशान यूसुफजई हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। ज़ेशान, अपडेट कीजिए। देखिए पाकीज़ा, कल आइस्को की जानिब से एक शोशा तो छोड़ा गया, लेकिन जो बिल के इकसात है वो उसका फ़ायदा जो है सारिफिन को नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रूल तो पहले से ही मौजूद था कि अगर ज़्यादा बिल आ जाता है तो आइस्को के जो दफातर है, जो कस्टमर सर्विसेज है या जो SDOs वगैरह के दफातर है, उसमें पहले से ही ये रूल मौजूद था कि अगर किसी का बिल ज़्यादा आ जाता है तो उसके इकसात किए जाते हैं। दूसरी जानिब जो इकसात है उसका फ़ायदा एक आम सारिफ को इस सूरत हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक बंदे का बिल 40,000 रुपये है और अगर वो अकसाद में तब्दील कर लेता है तो चूँकि मौसम अभी गर्मी का है और बिजली की कंजम्पशन भी ज़्यादा है तो अगला बिल मज़ीद उसका भारी होने का आने का ख़दशा है। तो इसलिए ये जो शोशा छोड़ा गया है इसका कोई खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं है। बिजली की अगर रिलीफ की बात की जाए तो आज जो है वफाकी काबीना का इजलास है और जो वज़ारत तवानाई ने तजावीज़ दिए, ज़राए ने बताया है कि जो डिस्कोस के जो चार्जेज़ है, डिस्कोस के जो टैक्सेस है उसमें कमी का इम्कान है, वो तजवीज़ भी देगी। इसके अलावा जो सहमाई एडजस्टमेंट और दीगर जो एडजस्टमेंट है उस पर वज़ारत ख़जाना और नेबरा से जो है राय ली जाएगी, तो उस सूरत में जो है सारिफिन को कुछ न कुछ रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा जो अकसात है या जो बिलों की तारीख में तोसी करने का जो है तवानाई माहिरीन के मुताबिक इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मौजूदा सूरत हाल में जो भारी बिल आ रहे हैं तो एक ही सूरत में रिलीफ दिया जा सकता है, वो ये है कि जो हम जो है महंगे ईंधन के बजाय जो सस्ते फ्यूल, जो सस्ती चीज़ें, ग्रीन एनर्जी है, जो हाइडल है, उससे अगर बिजली बनाई जाएगी तो सारिफिन को फ़ायदा होगा। अदरवाइज जो इकसात है या जो बिलों की तारीख में जो है तोसी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ जो पावर डिवीज़न है और ज़राए ने बताया है कि उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ दी है। ज़ेशान हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हम खबर शामिल करते हैं। शहबाज शरीफ फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी करने वाले जज बख्त फ़खर behzad को तब्दील कर दिया गया है। आशियाना केस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज साजिद अली को भी तब्दील कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने मजमूई तौर पर पंजाब के 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को तब्दील करने के अहकाम जारी किए हैं और इस हवाले से शहबाज शरीफ फैमिली को 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने वाले जज बख्त फ़खर behzad को तब्दील कर दिया गया है। बैंकिंग डिज़ाइन कोर्ट के जज बख्त फ़खर behzad को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह से आशियाना
خانہ کیس کی سماعت کرنے والے لاہور کی احتساب عدالت کے جج ساجد علی کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ساجد علی کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنگ تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں پرویز الہی کو ضمانت پر رہا کرنے والے جج اسلم گوندل کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جج اسلم گوندل کو فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اجاز احمد بٹر جو کہ جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت دیگر اہم نوعیت کے کیسز کی سماعت کر رہے تھے، ان کو بھی تبدیل کر کے فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قصور کیسر نذیر بٹ کو سیشن جج لاہور تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، جبکہ سیشن جج لاہور تنویر اکبر کو ملتان میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ عرفان سعید کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر سیشن جج فیصل آباد خالد بشیر کو رجسٹرار لاہور ہائی بالکل کورٹ ٹھیک ہے، تعینات شکریہ آپ کا محمد اشفاق۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 75 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ روپے کو ایک بار پھر سے ہم رگڑا لگتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 302 روپے 75 پیسے تک پہنچ گئی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حارث، صورتحال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے نگراں حکومت آئی ہے مسلسل جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے اور روپے جو ہے وہ اپنی قدر کمزور ہو رہی ہے۔ مین ریزن یہ کہ کوئی لائے عمل یا پالیسی ابھی تک کلیئر کٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک انسرٹنٹی ہے، پلس یہ کہ جو مسلسل جو ڈالر کا ریٹ اوپن مارکیٹ میں اور گرے مارکیٹ میں بڑھ رہا ہے تو لوگوں کا خیال ہے، ٹریجررز کا خیال ہے کہ جو ریمیٹنسز آتے تھے وہ اس چینل کے تھرو آئیں گے تو بینک کے اندر یا بینکنگ چینل میں مزید ریمیٹنس کم ہونے کی توقع ہے۔ پچھلے مہینے بھی جو جولائی کا جو مہینہ تھا اس میں $500 ملین جو ہے ریمیٹنسز کم آئی تھی، تو لگتا یہی ہے کہ جب تک کہ کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں اناؤنس ہوگی ڈالر جو ہے اپنی قیمت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ شکریہ آپ کا حارث امیر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عام انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کا وفد آج الیکشن کے معاملے پر الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے وقار سعید اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پارٹیز کی جانب سے الیکشن کمیشن آنے کا سلسلہ جاری۔ آج پیپلز پارٹی کا وفد یہاں پہ پہنچے گا، کیا ٹائم ہے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن عام انتخابات کے حوالے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس سلسلہ میں جو ہے وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وفد ہے وہ دن 3 بجے جو چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ایک مشاورتی اجلاس میں جو ہے وہ شریک ہوگا۔ اس اجلاس میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عام انتخابات سے متعلق جو تحفظات ہے وہ بھی سنے گا، اور اس کے ساتھ جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا ایک روڈ میپ تشکیل دینے کے لیے کہ عام انتخابات کا انعقاد، اس کے شیڈول، اور اس کے علاوہ جو الیکٹرول لسٹ ہے یعنی انتخابی فہرستیں ہیں، اور اس کے ساتھ جو دیگر یعنی جو معاملات ہیں انتخابات سے متعلق اس پر جو الیکشن کمیشن ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت بھی کرے گا۔ جبکہ یہ وفد جو ہے وہ 3 بجے یہاں پر پہنچے گا الیکشن کمیشن، جس کے بعد ایک تفصیلی ملاقات ہوگی، جس کے بعد اعلامیہ بھی جاری ہوگا۔ تاہم یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ ہفتے شروع ہوا جب الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فیب، پاکستان مسلم لیگ نون اور گزشتہ روز MKM پاکستان اور جماعت اسلامی سے جو ہے وہ مشاورت کی گئی۔ شکریہ آپ کا وقار۔